ہماری تاریخ میں دو بڑی شکستوں کو خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے، صلیبی جنگ اور منگول حملہ۔ جب ہم صلیبی جنگوں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ صلیبی جنگوں کا مقابلہ کرنے والے ایک عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات آتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو تمام صلیبیوں سے پاک کر دیا تھا۔ صلیبی جنگوں کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو بتائیں گے منگولوں کے سربراہ چنگیز خان سے لڑنے والے اس بہادر مسلمان شخص کے بارے میں کہ وہ کون تھا اور اس نے ایسا کیا کیا تھا۔ اور منگولوں کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں، منگول قوم کون تھی، یہ کیسے آباد ہوئی، کہاں سے آئی، منگولوں میں چنگیز خان کی پیدائش کب ہوئی، اس کی بہادری جرأت مندی ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، یہاں اوپر دیے گئے لنک کو کلک کریں اور وہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ منگول حملوں کی سب سے زیادہ مخالفت اور سب سے پہلے مخالفت کرنے والا جلال الدین خوارزم شاہ تھا۔ یہ جلال الدین خوارزم شاہ منگول کے سربراہ چنگیز خان کے مقابلے میں سب سے پہلے کھڑا ہونے والا مسلمان شخص تھا، لیکن جلال الدین کی جرأت مندی اور بہادری کو دنیا کے سامنے نہ لانا بھی اس کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی، کیونکہ اس بہادر شخص نے مسلمانوں کے لیے اپنی پوری زندگی منگولوں کی زندگیوں کو حرام کرنے میں گزار دی۔ جب جلال الدین کے والد محمد دوئم اپنے وقت کے ایک سلطان تھے، لیکن وہ اپنے فیصلے ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتا تھا اور ایک مغرور اور جلد باز انسان کے طور پر اسے سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہاں ابھی سلطان کا لفظ کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں ابھی خوارزم کی حکومت تھی، ابھی کوئی سلطان نہیں تھا۔ اصل میں سلطان کا لفظ نہیں تھا، اور سلطان لفظ کیوں استعمال نہیں ہوا تھا یہ ہم آگے چل کر آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں۔ تو بات کرتے ہیں جلال الدین خوارزم کی۔ جلال الدین خوارزم وہ اپنے والد کے بالکل برعکس تھا۔ جلال الدین خوارزم شاہ بہت بہادر اور ایک عقل مند انسان تھا۔ جلال الدین خوارزم کا والد محمد دوئم کو منگول کے ایک بڑے حملے کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ منگولی حملہ وہ ایسی بڑی شکست تھی جو منگولوں نے مسلمانوں کے اوپر کی تھی، کیونکہ محمد دوئم نے بغیر کسی سے مشورے کیے، اپنے مشیر کو بغیر بتائے اور اپنے بیٹوں سے بغیر مشورے کیے اپنی مرضی سے منگولوں کے مشیر کو قتل کروا دیا تھا۔ جب یہ بات منگولوں کے سربراہ چنگیز خان کو پتہ چلی تو اس نے مسلمانوں کے بہت سے قبیلے تباہ کر دیے۔ اس نے ان سب مسلمانوں کو مار ڈالا اور ایک بہت بڑی تباہی مچا دی۔ مسلمانوں کے جتنے بھی قبیلے تھے سب قبیلوں میں تباہی مچا دی، تمام قبیلے تباہ و برباد کر دیے اور مسلمانوں کے سر تن سے جدا کر دیے۔ چنگیز خان نے ان کے سروں کی کھوپڑیاں کے مینار بنا دیے، ہر جگہ فتح کرتا رہا، منگولوں نے ایک تباہی مچا دی۔ محمد دوئم کی حرکت پہ مسلمانوں کے خون سے نہریں بہا دی، اس نے مسلمانوں کو سریعام قتل کرنا شروع کر دیا اور ہر مسلمان کے قبیلوں کو عبرتناک سزا دیتا رہا۔ چنگیز خان آہستہ آہستہ جگہات فتح کرتا ہوا جلال الدین خوارزم شاہ کے والد محمد دوئم کے قبیلے کی طرف آگے بڑھتا ہوا چلا گیا۔ تو یہاں ایک عظیم جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی فوج منگولوں کی نسبت بہت ہی کم تھی اور محمد دوئم نے اپنے کچھ جانشین لیے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہاں سے ہمیں جانا چاہیے۔ محمد دوئم نے جب چنگیز خان کی بڑھتی ہوئی فوج دیکھی تو اس نے پیچھے ہٹنے کو ہی اپنی بہتری سمجھی اور چنانچہ محمد دوئم اپنے بیٹوں کو لے کر اور اپنے کچھ جانشین کو لے کر یہاں سے فرار ہو گیا۔ چنگیز خان عمرکند بخارا کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور یہاں مسلمانوں کی لاشوں اور خون کے سوا کچھ نہ چھوڑا اور ان شہروں پر مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دی اور یہاں خوارزم بہت بڑی فوج کو شکست دینے میں ناکام ہو گئی۔ لیکن محمد دوئم اپنے بیٹوں کو لے کر یہاں سے بھاگ نکلا، چونکہ اسے یقین ہو گیا تھا اتنی کم فوج کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ جلال الدین نے اپنے والد کو منگول سے مذاکرات کرنے کو کہا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ محمد دوئم کے سلطنت کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ تب تک سمرقند بخارا کو تباہ کرتا ہوا چنگیز خان آگے کی طرف بڑھتا رہا اور وہاں محمد دوئم بحر الکاہل کی طرف بھاگ گیا۔ اس سے کچھ عرصے بعد محمد دوئم جو کہ بہت بیمار ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو اس نے اپنے پاس بلایا تو ان تینوں بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ میں اپنا تخت جلال الدین کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ وہی ایک شخص تھا جو نڈر اور کامیاب ہو سکتا تھا۔
وہ دشمن کا مقابلہ کرنا جانتا تھا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد محمد نعیم وفات پا گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد جلال الدین خوارزم شاہ کو تخت نشین کیا گیا، لیکن جلال الدین خوارزم کو اپنی منگولوں کے ساتھ جنگ ہارنے کا ابھی تک دکھ تھا۔ اس نے یہ اپنے نام کے ساتھ خوارزم ہٹا کر سلطان کا نام لگا دیا تھا، کیونکہ جب وہ جلال الدین خوارزم شاہ کا نام لیتا تو اسے اپنی ہار یاد آ جاتی اور منگولوں کا ظلم اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتا تھا۔ اب یہ جلال الدین خوارزم سے سلطان جلال الدین بن گیا۔ سلطان جلال الدین نے اپنی ایک الگ فوج بنانا شروع کر دی۔ اس فوج کو اس نے تشکیل دی، اس فوج کو صرف منگولوں کے خلاف لڑنا سکھایا۔ اس نے اس فوج کو منگولوں سے بدلہ لینے اور اس سے اپنی زمینیں واپس لے لینے کے لیے اس فوج کی تربیت کرنا شروع کر دی۔ بہت ہی کم تعداد کے ساتھ سلطان جلال الدین نے ایک فوج تشکیل کر دی اور ان زمینوں میں خوارزم کے فرار ہونے سے اور چنگیز خان کے ظلم سے بچنے کے لیے بہت سے لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ یہاں سے کچھ لوگ ایران اور افغانستان کی سائڈ پر چلے گئے اور جبکہ کچھ لوگ اناطولیہ کی سائڈ پہ ہجرت کرنا شروع ہو گئے۔ انہی اناطولیہ کی سائڈ پہ ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے ایک ترک قبیلہ بھی تھا جو کہ یہاں سے ہجرت کر کے سلجوق سلطنت میں پناہ لے گئے۔ سلجوق سلطنت کب اور کیسے قائم ہوئی اس کا ذکر ہم آگے چل کر اپنی ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن ابھی ہم یہاں بات کریں کہ ان سلجوق سلطنت میں پناہ لینے والے اس قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ جی ہاں، یہ وہی قبیلہ تھا جو خوارزم شاہ کی حدود سے ہجرت کرتا ہوا اناطولیہ کے علاقے میں چلا گیا تھا۔ یہ صرف چنگیز خان کے ڈر کی وجہ سے یہ قبیلے الگ الگ جگہوں پہ ہجرت کر گئے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سلجوق سلطنت میں پناہ لینے والے قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا اور اس کا سردار سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل آگے چل کر ایک الگ مسلم ریاست قائم کرتا ہے، لیکن یہاں ہم بات کریں گے جلال الدین کا۔ اس الگ سلطنت کے بارے میں ہم ایک الگ سی ویڈیو بنائیں گے، ابھی ہم یہاں جلال الدین کا ذکر کریں گے۔ سلطان جلال الدین ہندوستان، ایران، افغانستان، ایران کے قلعوں میں فتح کرتا ہوا اور منگولوں کا قتل عام کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ علاقے پہلے سلجوق سلطنت کے پاس ہوتے ہیں۔ سلجوق سلطنت کی تباہی کے بعد یہ سارے علاقے آپس میں بکھر گئے تھے۔ سلطان جلال الدین نے جنگی فوجی تیار کی اور پھر جنگ کے لیے تیار ہو گیا اور منگولوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ اس نے باری باری منگولوں کے قبیلے تباہ کرنا شروع کر دیے اور جلال الدین نے منگولوں کو عبرتناک شکست دی۔ منگولوں کی زمینیں فتح کرتا ہوا افغانستان، ایران کے علاقے فتح کر لیے۔ اس کی اسی حکمت عملی سے چنگیز خان بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا، لیکن اپنے اختلافات اور غداری کی وجہ سے سلطان جلال الدین کی فوج کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ جب سلطان جلال الدین کی فوج کم ہونا شروع ہو گئی، اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چنگیز خان نے سلطان جلال الدین کی فوج پر حملہ کر دیا اور اس ٹائم دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ شروع میں تو جلال الدین نے فوج کا بھرپور مقابلہ کیا تو منگولوں کے بہت سارے فوجیوں کا قتل کر دیا تھا۔ جلال الدین کے سپاہی کم تعداد ہونے کی وجہ سے منگولوں پر بھاری پڑتے گئے، لیکن چنگیز خان نے پہاڑوں کے چاروں طرف 10,000 نوجوانوں کا ایک ایک دستہ جلال الدین کی فوج کو بھیجنے کے لیے بھیجا تاکہ ہم چاروں طرف سے اپنے فوجیوں کا حملہ کریں اور یہ لوگ پیچھے ہٹتے جائیں۔ یہ دونوں فوجیں اٹک کے مقام پر دریائے سندھ کے کنارے جنگ کے لیے آمنے سامنے آئی تھیں، لیکن چنگیز خان کی زیادہ فوج دیکھ کر سلطان جلال الدین کی مٹھی بھر فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکی اور سلطان جلال الدین دریائے کنارے کھڑا ہو گیا۔ چنگیز خان نے اپنے فوجیوں کو آگے بھیجا اور کہا کہ مجھے سلطان جلال الدین زندہ چاہیے۔ سلطان جلال الدین ایک بھاری فوج کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے سلطان نے اپنی جان چنگیز خان کے حوالے کرنے کی بجائے دریا میں کودنا زیادہ پسند کیا۔ اسی دوران سلطان جلال الدین نے دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی اور اپنی مہارت کی وجہ سے تیرتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے میں چلا گیا اور ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ چنگیز خان کو مشتعل کر دیا۔ اسی دوران سلطان جلال الدین 3 سال تک ان زمینوں سے غائب رہے اور پھر بعد میں 3 سال بعد جلال الدین دلی کے سلطان التمش سے منگولوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے مدد مانگنے آئے، لیکن منگولوں کے طاقتور ہونے کی وجہ سے دلی کے سلطان نے معذرت کر لی اور پھر ایران، اصفہان کے علاقوں میں اپنی محدود فوج کے ساتھ منگولوں کے ساتھ اکیلا ہی لڑتا چلا گیا۔ اصفہان میں منگولوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جلال الدین ان کا مقابلہ نہ کر سکا اور یہاں سے بھی جلال الدین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر یہاں سے جلال الدین اناطولیہ کے سلطان غیاث الدین اور ایران کے سلطان سے مدد مانگنا شروع کی، لیکن ان دونوں سلطان نے جلال الدین کے والد کی وجہ سے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ انہوں نے دھمکایا اور کہا اپنی زمینیں ہمارے حوالے کر دو، لیکن جلال الدین کے انکار پر انہوں نے جلال الدین کی زمینوں پر حملہ کر دیا اور یہ تھی مسلمانوں کی آپسی جنگ۔ جب بھی مسلم ریاست کو نقصان پہنچا ہے وہ غداری یا آپسی رنجشوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔
تو سلطان جلال الدین دل برداشتہ ہو کر یہاں سے کہیں اور کسی دور پہاڑی پر چلے گئے۔ اس مسلمانوں کی آپسی جنگ پہ جلال الدین کو بہت افسوس ہوا، کیونکہ جلال الدین کا کہنا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کو زیادہ خطرہ منگولوں سے ہے، لیکن جلال الدین کے والد کی وجہ سے جلال الدین کو باقیوں کے سلطانوں سے مدد نہ ملنے پر اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور اب اس بات کا پتہ نہ چل سکا کہ جلال الدین کی وفات مسلمانوں کے آپسی جنگ کی وجہ سے ہوئی تھی یا اس جنگ سے دل برداشتہ فرار ہو جانے کے بعد۔ ایک اندازے کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جلال الدین پر مسلمانوں نے ہی حملہ کیا تھا تو یہ یہاں سے دل برداشتہ ہو کر کہیں دور چلا گیا تھا، لیکن منگولوں نے پوری دنیا چھان ماری لیکن انہیں جلال الدین کا پتہ نہ چل سکا۔ لہٰذا یہ کہنا مشکل ہے کہ جلال الدین نے جنگ میں شہادت پائی یا قدرتی موت مرا، لیکن اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے آخری جنگ کے بعد جلال الدین نے اس کے بعد کوئی جنگ نہیں لڑی، لیکن اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے جنگ کے بعد جلال الدین کی کسی جنگ کا ذکر کہیں پر بھی نہیں آتا۔ لیکن جلال الدین نے چنگیز خان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ چنگیز خان کا مقابلہ کرنے والا سلطان جلال الدین ہی تھا، لیکن اس کے مر جانے کے بعد منگولوں کا خاتمہ کیسے ہوا یہ آپ اسی سیریز میں آگے چل کر دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کے شروع میں صلیبی جنگ کا بھی ذکر ہوا تھا۔ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا مسلم لیڈر تھا جس نے صلیبیوں کا خاتمہ کیا تھا، اور صلیبیوں کا خاتمہ کب اور کیسے ہوا، یہ سب آپ جانیں گے ہماری اگلی ویڈیو میں۔